السلام علیکم۔ زیب النساء۔ ہمارے محلے میں آج سے 10 سال پہلے ایک عورت نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ تب میری عمر قریب 15 سال تھی۔ بس وہ دن تھا کہ مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا۔ نہیں جانتا کیوں میرے دل میں یہ خود بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا میری شادی ہوئی تو بیوی مجھے بھی مار دے گی۔ میں ڈرنے لگا۔ کہیں پہ بھی کسی عورت کو دیکھتا تو نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ میرے دل میں ایک انجانی سی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ دل چاہتا تھا عورت ذات کو دنیا سے ختم کر دوں۔ میں یہ ساری باتیں اپنے من میں دفنائے خاموش رہتا تھا۔ میری اسکول کی پڑھائی مکمل ہوئی، کالج چلا گیا۔ میرے دوست جب اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے تو مجھے یوں لگتا سب قاتل ہیں، سب نے اپنی معشوقہ کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ فارس سر، یوں کہہ لیں میں پاگل ہو چکا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ خیر، کالج بھی ختم ہوا۔ قسمت اچھی تھی، مجھے پولیس میں جاب مل گئی۔ پولیس میں بھرتی ہوتے ہی میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ کم سے کم اب میں قتل نہیں ہوں گا۔ خیر، گھر والے میری شادی کی بات کرنے لگے، لیکن میں ہر بار غصہ کرتا، چلاتا چیختا شادی کے نام پہ۔ بابا کو حیرت تھی، آخر کیا مسئلہ ہے اسے، شادی سے اتنا ڈرتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں 10 دن گھر نہ آتا۔ مجھے لگتا تھا گھر جاؤں گا تو شادی کی بات کریں گے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا عورت سے۔ میں نے سن رکھا تھا عورت بہت مکار ہوتی ہے، یہ سانپ سے بھی زیادہ بے وفا اور زہریلی ہوتی ہے۔ بس میں بھاگتا رہا شادی سے۔ پھر ایک دن بابا کو ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ بہت بیمار تھے۔ میں پاس بیٹھا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولے، پتر ویا کر لے میرے جیتے جی، تو میرا سب سے چھوٹا پتر ہے۔ تیرے بھائی سب اپنے اپنے گھر والے، آج کل کون کسی کو پوچھتا ہے۔ بھائی بھابھی بھی ایک وقت پہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ پتر گھر وسا لے، میرے بعد خدا جانے کیا ہو۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خاموش رہا۔ پھر ابا کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھا۔ لوگ شادی پہ خوش ہوتے ہیں، میں بہت اداس تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ میری بیوی قرآن پاک کی حافظہ ہے، زیب النساء۔ ہم گھر آ گئے۔ وہ لال جوڑے میں سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی۔ میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، لیکن وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ بارش کے ساتھ بہت تیز ہوا تھی۔ بارش کی بوندیں مجھ پہ بھی گر رہی تھیں۔ میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد میں جب کمرے میں گیا، وہ تکیے سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، اس کی پیاری سی چوڑیاں، معصوم سا چہرہ، لیکن میں پھر ڈر گیا۔ یوں کہہ لیں میں نفسیاتی سا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک بجلی گرجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جاگتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے کیا؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، مجھے بھی بارش پسند ہے، لیکن مجھے بجلی کی آواز سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں مسکرایا، لو جی، اس سے کیوں ڈرنا؟ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ہاتھ چوما، اپنے ماتھے پہ لگایا۔ پیار سے بولی، آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک مٹھاس تھی، اس کے لہجے میں ایک سکون تھا۔
اس کے اخلاق میں ایک چاشنی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک جام تھا۔ کہنے لگی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں سے موتی بن کر ایک آنسو گرا، آواز کانپ رہی تھی۔ میں بہت نیک سیرت ہوں، بس مجھے کبھی اپنے غصے اور انا کی آگ میں نہ جلانا۔ میں دوسری لڑکیوں کی جیسی نہیں ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، میں بہت جلد رونے لگتی ہوں۔ مجھے جھگڑا کرنا نہیں آتا، مجھے چالاکیاں نہیں آتی، مجھے کوئی جتنا بھی برا کہہ لے خاموش رہتی ہوں۔ مجھے شکوہ کرنا نہیں آتا، مجھے خواہشات کا اظہار کرنا نہیں آتا، میری خاموشیوں کو سمجھ جایا کرنا، اور ہاں، کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ میں نہ چاہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے، وہ میرے سینے سے آ لگی۔ کہنے کو وہ میری بیوی تھی، لیکن میرا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ میرے کھانے پینے سے لے کر میرے سونے پہننے تک میں 15 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھک ہار جایا کرتا تھا۔ گھر آتا اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میرا منتظر رہتا۔ خدا کی قسم، جتنا بھی تھکا اس کے خوش اخلاق گلابی چہرے میں نہ جانے کیا تھا، اسے دیکھتے ہی میری روح کو سکون مل جاتا۔ میں امی ابو سے ملنے کے بعد اس کے پاس جاتا، وہ میرا یونیفارم ترتیب سے رکھتی، پھر میری شرٹ کے بٹن خود بند کرتی، میرے پاس بیٹھ جاتی، میرے چہرے کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی، آپ تھک جاتے ہیں اتنا زیادہ، اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نہ چاہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، میرا سکون تو آپ ہو، مجھے تھکن کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تنخواہ ملی تھی۔ میں نے ساری تنخواہ اسے تھماتے ہوئے کہا، یہ لے میری تنخواہ۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، 80,000 روپے میں سے صرف 2,000 لیے اور کہنے لگی، یہ امی جان کو دے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں اس کے اس رویے سے متاثر ہوا، جبکہ آج کل ہر ایک لڑکی یہی چاہتی ہے اس کا شوہر جو کچھ کما کر لائے اسے ہی دے، نہ کہ اپنے ماں باپ کو۔ اور میری شہزادی کی سوچ آج بھی کتنی مختلف تھی۔ یقین کریں، میں اس دن اس کا مکمل ہو گیا، مجھے نماز کی تلقین کرتی تھی، اور پھر میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ ایک اور بات، وہ بہت ہوشیار نہیں ہے، بہت معصوم سی ہے، ہر بات پہ یقین کر لینے والی، کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا، ہاں کبھی اسے ڈانٹ دوں تو چپ ہو جاتی ہے۔ میں مذاق میں اسے کہتا تھا دوسری شادی کر لوں گا، تو پیار سے کہتی بالکل کر لیں، مجھے میرا حق مل رہا ہے، میں خوش ہوں، کر لیں۔ میں مسکرا دیتا، وہ بھی چپ ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹا بڑا تھا، میں آج بھی اسے ستاتا تھا کہ دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، اب 2 بچے کے ابا کو کون دے گا لڑکی، جائیں کر لیں، میں تو نہیں روکتی۔ پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ ایک دن میرے دماغ میں شرارت کا خیال آیا، سوچا اسے تنگ کرتا ہوں آج۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی، میں نے غصے سے کہا مجھے نہیں کھانا، اور میں فون پہ بات کرنے لگا، اچھا جان تم ہوٹل پہنچو میں بھی آتا ہوں۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے الماری سے پرفیوم نکالی، لگائی، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اچھے سے ریڈی ہوا، کمرے سے باہر جاتے ہوئے اسے کہا، اب سے عادت بنا لو اکیلے کھانا کھانے کی۔ اس نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں سخت لہجے میں بولا، تم ہی کہتی تھی نا دوسری شادی کر لو، تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، بیچاری
بے سہارا ہے، نیکی کا کام ہے۔ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ نظریں جھکا کر بولی، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جانا، یہاں نئی دلہن رہے گی۔ اچھا، تم کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ اس بار وہ کمزور پڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ وہ آہستہ سے بولنے لگی۔ مجھے بس کبھی نہ چھوڑنا، میں ہر بات مان لوں گی آپ کی، پر مجھے اپنے دل سے کبھی نہ نکالنا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، گھر کے کام کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، تھکن اس کے چہرے پہ تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اب وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، تم کھانا کھا لو۔ وہ کیسے کھانا کھاتی؟ کبھی اس نے میرے بنا کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ چپ ہو گئی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، چلا گیا۔ 12 بجنے والے تھے۔ میں گھر آیا، کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، اپنے کپڑے الماری سے نکال کر ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولی، کل میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں مسکرایا، بچوں کو بیڈ پہ لٹایا، اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس بار اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ بالکل، میرے لیے کتنا کچھ کرتی ہو، گھر سنبھالتی ہو، کھانا بنانا، میرے کپڑے دھونا، میری خدمت کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، امی ابو کا خیال رکھنا۔ تم مشین تو نہیں ہو، انسان ہی ہو نا؟ پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کرتی، مجھے سینے سے لگائی رکھتی ہو، میرے لیے سجتی سنورتی ہو، سب کا خیال رکھتی ہو، لیکن اپنا خیال رکھنا بھول چکی ہو۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میں نے بڑا سا کیک اس کے سامنے رکھا۔ پاگل، آج ہماری شادی کی 4تھی سالگرہ ہے، کچھ یاد ہے تم کو؟ میں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اپنی بہنوں کو، ان کے بچے، تمام بھائیوں کو، اپنے سسرال والوں کو بھی بلایا تھا۔ سب مل کر سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ زیب النساء کی بہنیں بھی آئی تھیں۔ سب کہکہے لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک آ گئی، کچھ شرما بھی رہی تھی۔ سب تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ حیران تھی، یہ سب کب ہوا، مجھ سے چھپا کر رکھا؟ میری آپی مسکرا کر بولی، پاگل، چل اب اسے گفٹ دے۔ زیب النساء نے ایک دن مجھے کہا تھا، اللہ ہم کو بھی ایک چھوٹی سی کار دے گا۔ میں نے آج اس کے لیے کار خریدی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر میں نے اس کو گولڈ کے کنگن پہنائے۔ وہ تڑپ کر میرے سینے سے بچوں کی طرح لپٹ گئی اور رونے لگی۔ بار بار کہہ رہی تھی، پاگل، اتنا خرچہ کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ وہ میری جدائی کا سنتے ہی شاید آدھی مر چکی تھی۔ میرے سینے سے لگتے ہی اس کو جیسے دونوں جہاں مل گئے ہوں۔ میں اب اس کے سر میں خود آئل لگاتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ بظاہر تو گھر کے کام کرتی نظر آتی ہے، جو معمولی سے کام ہیں، لیکن یقین کریں چھوٹے چھوٹے کام تھکا دیتے ہیں، اور ہم مرد پھر کہتے ہیں آخر کرتی ہی کیا ہو، کھانا بنانا اور جھاڑو پوچھا کرنا۔ ایک دن کے لیے کوئی مرد ذرا یہ سب کر کے تو دیکھے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میری زیب النساء، جس نے مجھے سکھایا محبت کیا ہوتی ہے، دل کا سکون کیا ہے، میرے ساتھ وفا نبھائی، مجھے زندگی دی۔ کسی ایک بد چلن عورت کی وجہ سے میں سب عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن کب جانتا تھا زیب النساء جیسی بھی شہزادیاں ہیں، اور ہاں، ہر شادی شدہ مرد سے
ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، صرف ایک بار میرے کہنے پہ ایسا کر کے دیکھو۔ اپنی مردانگی، اپنی انا، سب کو چھوڑ کر اپنی ہمسفر کو مہینے میں ایک بار کوئی چھوٹا سا تحفہ، چائے، گلاب کا پھول ہی کیوں نہ ہو، دے کر دیکھو، وہ اپنا ہر درد بھول جایا کرے گی۔ اس کے لیے وقت نکالو، اس کے پاس بیٹھو، 4 محبت بھری باتیں کرو، کوئی بڑا گفٹ نہ سہی، پیار سے سینے لگا کر اس کا حال پوچھو، اس کے چہرے پہ تھکن کو محسوس کرو، وہ خدا کی قسم اتنے میں ہی خوش ہو جائے گی۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ